الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم گفتگو کریں گے انتہائی اہم موضوع پر۔ وہ اہم موضوع یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک طبقہ خصوصاً بالخصوص ایک شخصیت ہے جو اس حوالے سے دین کے حوالے سے تب آزمائی کرتے رہتے ہیں اور ہمیشہ دین کے حوالے سے اس بات کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو دین کے حوالے سے جمہور نے 1400 سال کے اندر نہ کی ہو اور نہ ہی کسی سلف سے وہ بات ثابت ہو، وہ بات کیا کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں دو باتیں کیا کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کے کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مشہور کرنا ہے، کہ میں کسی طریقے سے مشہور ہو جاؤں۔ اور وہ مشہور مقولہ آپ نے سنا ہوگا کہ کسی بڑے پر تھوکنا شروع کر دو، خود بخود مشہور ہو جاؤ گے۔ لوگ پوچھیں گے کہ بڑے پہ کیوں تھوک رہے ہو، تو اس بڑے پہ تھوکنے کی وجہ سے ہم مشہور ہو جائیں گے۔ تو اس سلسلے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر انسان اس کے اندر کی ایک طبع ہے کہ میں کسی طریقے سے بڑا بن جاؤں، میں کسی طریقے سے، یعنی ہم چمیں دیگر نیست، کہ ہماری طرح کوئی اور دیگر نہیں ہے، ہماری طرح دوسرا نہیں ہے، جو بھی ہوں وہ میں ہی ہوں۔ تو میں اپنے آپ کو یعنی تکبر، غرور، ایک جو ہے نا اپنے اندر سے جو یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا، فخر کرنا کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ تو یہ چیزیں پھر انسان کو مجبور کرتی ہیں ایسے کاموں کے اوپر کہ جس کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے شریعت مطہرہ اور اسلام ہمیں کہتا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اپنے آپ کو جھکاتا ہے، جو اپنے آپ کو نیچے رکھتا ہے، عجز و انکساری کرتا ہے، اللہ اس کو اٹھا دیتا ہے۔ اور جو اس سے بڑھ کر اس سے آگے بڑھتا ہے اور الٹی ترتیب پہ چلتا ہے، اپنے آپ کو اٹھاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اوپر سے نیچے گرا دیتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں ایک شخصیت ایسی موجود ہے جو یہ کہتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی روایت موجود نہیں ہے، فضیلت موجود نہیں ہے۔ کسی بھی صحابی کے حوالے سے چند باتیں نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی صحابی کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس نے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اس سے بڑی فضیلت اور کوئی نہیں ہے۔ جس نے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا ہے ایمان کی حالت میں، اس سے بڑی سعادت اس انسان کے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی خاص کام سونپ دیا ہو کہ بھائی یہ کام تم نے کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس دنیا کے اندر میں اور آپ اپنے چھوٹے سے کام کسی بد اعتماد شخص پر، ناقابل بھروسہ شخص کو نہیں سونپتے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو اپنا کاتب بنائیں، ایسے شخص کو اپنے پاس رکھیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کی کتابت کرتا ہو، اور ہم اس کے بارے میں یہ خیال کرتے ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر! اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ آپ اپنے لیے آپ کیمرے لگا کر بیٹھ جائیں، آپ چند لوگوں کو لے کر بیٹھ جائیں، ان میں آپ ایسے آدمی کو بٹھانا پسند نہیں کرتے جو آپ کا مخالف ہو، ایسے آدمی کو بٹھانا پسند نہیں کرتے جو منافق ہو، جو آپ کے ساتھ ڈبل گیم کھیلنے والا ہو، اسے آپ اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، جہلم کی طرف کئی علماء نے سفر کیا ہے کہ جا کر بات کریں، وہ تو کمرے سے نہیں نکلتے ہیں، کمرے سے نکل کر بات نہیں کرتے، چند لوگوں کو بٹھا کر ان میں گفتگو کرتے ہیں۔ ان چند لوگوں کے اندر وہ اپنے ناقابل بھروسہ شخص کو نہیں بٹھاتے۔ تو مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں میں کسی ایسے شخص کو ایسی ذمہ داری، لکھنے کی ذمہ داری، یاد رکھیے اسے ترجمان کہتے ہیں۔ ترجمان سپیکر ہوتا ہے، ایک باقاعدہ طور پر اپنا ایک ترجمان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت کو رکھیں اور اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، تو اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا کاتب بنایا، وحی کا کاتب بنایا۔ تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے بارے میں کوئی ایسی بات ارشاد فرما دیں، واضح طور پہ کوئی بات ارشاد فرما دیں کہ فلاں صحابی کی یہ فضیلت ہے، فلاں صحابی کی یہ فضیلت ہے، فلاں صحابی جنت میں جائے گا، فلاں صحابی کی یہ فضیلت ہے، فلاں کی یہ فضیلت ہے، یہ ارشاد فرما دیں، تو یاد رکھیے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سب سے بڑا درجہ ہے، یہ سب سے بڑا درجہ ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں،
ان کے مقام کو، مرتبے کو، ان کے درجے کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے حضرت امیر معاویہ میں یہ تینوں چیزیں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے اندر یہ تینوں چیزیں، پہلے نمبر پر صحابی، دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون، ترجمان، سپیکر ہیں، اور پھر تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں، اور پھر یہ کہنا کہ ان کی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ یہ تین چیزیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اور پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں، اللہ اکبر، وہ تو بے شمار دعائیں کی ہیں، واضح الفاظ میں، اشاروں اور کنایوں میں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کے راوی ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ۔ اس روایت کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے، اور اسی روایت کو امام احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے، اسی روایت کو ابن قانع نے معجم الصحابہ کے اندر نقل کیا ہے، اور اسی روایت کو ابو نعیم نے اخبار اصبہان کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، اور پھر اس روایت کو امام البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اتنے بڑے بڑے حضرات اس روایت کو درست قرار دیتے ہیں۔ امام ترمذی تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ روایت حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ اور پھر آج کا ایک چھوکرا اٹھ کر یہ بات کہے کہ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت ثابت نہیں ہے، تو اتنے بڑے بڑے ائمہ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت کو لے کر آ رہے ہیں، اور پھر یہ کہنا کہ فضیلت ثابت نہیں ہے۔ امام ترمذی کو نہیں نظر آ رہا تھا، امام ابو نعیم کو نہیں نظر آ رہا تھا، امام احمد بن حنبل کو نظر نہیں آ رہا تھا، اور پھر ہمارے قریب کے ہی البانی صاحب رحمہ اللہ ان کو نظر نہیں آیا، اور ایک آج کے چھوکرے کو نظر آ جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت نہیں ہے۔ اس سے بڑی حیرانگی کس بات پہ ہوگی کہ جس انسان کو دین کی بنیادی کتابوں پر عبور حاصل نہیں ہے، وہ دین پر گفتگو کرنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ دین پر گفتگو کرنے کے لیے بیٹھا ہے، جس سے یہی نہیں پتا کہ صحابہ کسے کہتے ہیں، جس سے یہی نہیں پتا کہ دین کی بنیادی کتابیں کیا ہیں اور وہ دین کی بنیادی کتابیں کیا کہتی ہیں، جس کو یہ نہیں پتا ہوگا وہ دین کی باتیں کیا کرے گا۔ اسی طرح دوسری روایت ہے حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہم علمہ معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، کہ اللہ معاویہ کو حساب اور کتاب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ تمہاری تو عذاب سے حفاظت کی کوئی گارنٹی اور دلیل تو ہے ہی نہیں، اور حضرت امیر معاویہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی بھی دعا دے دی ہے، اور پھر ساتھ کہہ دیا ہے، کیونکہ جب آدمی علمی بات کرتا ہے، علمی گفتگو کرتا ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے، فرمایا وقہ العذاب، کہ اس علمی کاموں کے اندر اگر کہیں اونچ نیچ ہو جائے، فرمایا وقہ العذاب، اس کو عذاب سے بھی بچانا، یعنی دونوں طرف سے حضرت امیر معاویہ کو محفوظ کر دیا۔ اور اسی روایت کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند احمد بن حنبل میں نقل کیا، اور پھر اسی کو ابو نعیم نے نقل کیا، اور اسی کو پھر ابن قانع نے معجم الصحابہ کے اندر نقل کیا، امام بزار رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور اسی طرح امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم طبرانی کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اور پھر علامہ البانی نے اسی روایت کو سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا ہے کہ روایت صحیح ہے۔ اتنے بڑے بڑے اکابرین، اتنے بڑے بڑے علماء جس روایت کو کہہ رہے ہیں کہ روایت درست ہے اور صحیح ہے، حضرت امیر معاویہ کی فضیلت میں ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ آخر میں چل کر میں ایک اور بات بھی کروں گا جو انتہائی اہم ہے، اس کی سند کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، میں اس پر بھی آپ کو تسلی بخش بات بتاؤں گا کہ روایت کی سند کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک تیسری روایت ہے، حضرت انس کی خالہ ہیں ام حرام بنت ملحان، وہ کہتی ہیں کہ معاملہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، اٹھے اور مسکرائے، میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ اسی طرح میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے کہ جو جہاد کریں گے، جو سمندری بحری جہاد کریں گے، اور فرمایا کہ ان کے لیے جنت واجب ہے، فرمایا میں اس میں ہوں گی، فرمایا جی تم اس میں ہوں گی۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوتے ہیں، پھر اس کے بعد جناب والا اٹھتے ہیں،
तबस्सुम फरमाते हैं और फिर पूछते हैं क्या हुआ, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे उम्मत के कुछ लोग हैं वो इस तरह जिहाद के लिए कैसर के इलाके में जाएंगे, फ़लाँ इलाके में जाएंगे, वहाँ पर जिहाद करेंगे और उस जिहाद का मामला ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस जिहाद में जाने वालों को बख्श देगा, मग़फ़ूर, वो सारे बख्शे हुए होंगे। फरमाया कि मैं उसमें होंगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप नहीं होंगी। पहले में फरमाया आप होंगी, दूसरे में फरमाया आप नहीं होंगे। और याद रखिए समुंदरी जिहाद, बहरी जिहाद करने वाला, सबसे पहला बहरी बेड़ा तैयार करने वाला हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अब बताइए कि जिस शख्स के बारे में ये 3 बड़ी रिवायात मैंने जिक्र की हैं, सिर्फ 3 रिवायात, नहीं तो हज़रत अमीर मुआविया की शान में इससे और भी कई रिवायात जो मुहद्दिसीन ने नकल की हैं मौजूद हैं, लेकिन ये 3 बड़ी रिवायात नकल करने की सबसे बड़ी वजह ये थी, सबसे बड़ी वजह ये थी कि इन 3 रिवायात के अंदर बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमीर मुआविया को मुखातब किया है और इस आखिरी रिवायत के अंदर इशारतन मुखातब किया है, और जिसके मुखातब हज़रत अमीर मुआविया के अलावा और कोई है ही नहीं। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने उनके बारे में जिक्र किया है कि इससे मुराद हज़रत अमीर मुआविया है। अब इब्न हजर अस्क़लानी का आज के छोकरे के साथ मुकाबला किया जाए तो आज का छोकरा इब्न हजर अस्क़लानी के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है, खाक के बराबर भी नहीं है। वो इतने बड़े बड़े मुहद्दिसीन, इतने बड़े बड़े लोग जो हज़रत अमीर मुआविया की फजीलत के कायल हैं और उस पर ये बात की जाती है। अब आखिर में बात सुनते जाइए कि ये बात की जाती है इन रिवायात के सनद में फ़लाँ ज़ईफ़ है, फ़लाँ ज़ईफ़ है, फ़लाँ ज़ईफ़ है। याद रखिए इमाम तिरमिज़ी नकल करते हुए कह रहे हैं कि हाज़ा हदीसुन हसन सहीह। इमाम तिरमिज़ी को वो आदमी ज़ईफ़ नज़र नहीं आया और आज के छोकरे को वो ज़ईफ़ नज़र आता है। इतने बड़े बड़े उलमा को, इमाम तबरानी को, इमाम अहमद बिन हम्बल को, इमाम अबू नुऐम को, इसी तरह और बड़े बड़े अकाबिरीन मुहद्दिसीन को वो ज़ईफ़ रावी नज़र नहीं आया और आज का छोकरा उठकर कहता है कि वो ज़ईफ़ है। याद रखिए ज़ुअफ़ के हवाले से अगर कोई रावी ज़ईफ़ हो, उस हवाले से सबसे पहले अकाबिर मुहद्दिसीन जो उलमाए अस्माउर रिजाल हैं उनके हवाले से देखा जाएगा वो क्या कहते हैं, और जो वो कहते हैं हमने उसको लेना है। हमने याद रखिए दीन के हवाले से एक उसूल याद रखिए कि मुसलमान बुनियाद परस्त है, फंडामेंटलिस्ट है, वो बुनियाद परस्त है और बुनियाद परस्ती ही दीन के लिए ज़रूरी है। और अगर बुनियादें ही ना हो तो ऊपर इमारत नहीं खड़ी हो सकती, और हम जब तक अपनी बुनियाद को न पकड़ें उस वक़्त तक हमारी दीन की इमारत कायम नहीं हो सकती। और हमारी दीन की बुनियाद यही अकाबिर मुहद्दिसीन हैं, यही बड़े बड़े सहाबा, यही मुहद्दिसीन, यही ताबिईन, यही लोग हमारे लिए आइडियल हैं, हमारे लिए हमारे मुआशरे के अंदर हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमने इन्हीं से अपने दीन को लेना है। और अगर हम इनको निकाल दें तो हमारे पास दीन का कुछ भी नहीं बचता। अगर वो लोग इनको कबूल करते हैं तो फिर आज के किसी आदमी की इन रिवायात के हवाले से की जाने वाली बात काबिल एतबार नहीं है। सीधी सी बात है, एक बात मेरे वालिद कहते हैं, एक बात मैं कहता हूँ, 2 बातें हैं, एक मेरे वालिद कहते हैं, एक मैं कहता हूँ। मुझे आराम से बता दीजिए आप कि मेरे वालिद की बात को आप मानेंगे या मेरी बात को मानेंगे? मेरे वालिद की बात को मानेंगे क्योंकि वो बड़े हैं, उनकी बात दुरुस्त है, और मैं छोटा हूँ, उनके खिलाफ कर रहा हूँ। मेरा इल्म कितना होगा और मेरे वालिद का इल्म कितना होगा? मेरे वालिद मुझसे बड़े, एक वक़्त गुजरा, बड़े उलमा से इल्म हासिल किया, दीन के साथ एक वक़्त गुजरा, और मैं अभी मैंने इल्म हासिल किया और हासिल कर रहा हूँ और ये सिलसिला चल रहा है। तो मेरी बात का और उनकी बात का जब तकाबुल होगा तो तरजीह उनकी बात को होगी, मेरी बात को नहीं होगी। और आज का अगर कोई छोकरा उठकर बात करता है तो हम पहले अकाबिर मुहद्दिसीन को देखेंगे, अगर वो उस बात को कबूल करते हैं तो हम आज के लोगों को कबूल नहीं करेंगे बल्कि उनकी बात को लेंगे। और यही हमारे दीन हमें सिखाता है और इसी पर हमें अमल करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की और अपने दीन और ईमान की छोकरों से हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।